الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، پاکستانی قوم نے 8 فروری کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کیا ہے۔ ووٹ ایک مقدس امانت ہے، ایک گواہی ہے۔ پاکستان کی قوم نے بھرپور انداز میں نکل کر اپنا ووٹ اپنے نمائندوں کو دیا ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے منتخب ہو کر پارلیمان میں پہنچ گئے ہیں۔ مسلم لیگ نواز ہو، آزاد جو کہ تحریک انصاف کے تعاون سے، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی ہو، MQM ہو، یہ ساری جماعتیں وہ ہیں جو پارلیمان میں پہنچی ہیں، اور بہت سی جماعتیں پارلیمان میں نہیں پہنچی لیکن انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے انتخابات میں حصہ لیا، جن میں تحریک لبیک بھی ہے اور بھی بہت ساری مذہبی جماعتیں ہیں۔ ایک تو اس بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کو ووٹ کم ملا ہے۔ جماعت اسلامی دیکھ لیں، جمعیت علماء اسلام دیکھ لیں۔ جمعیت علماء اسلام کو قومی اسمبلی میں اب تک 2 نشستیں ملی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام کے پاس 5 سے 6 نشستیں ہیں۔ جماعت اسلامی کی 1 نشست اب تک سامنے آئی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ مذہبی جماعتوں کو سوچنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرف آزاد بہت بڑی تعداد میں ہیں، جن کی تائید و حمایت تحریک انصاف کر رہی تھی، اور ان کے بعد یعنی آزاد تو انڈیویجول ہے، ایک ہے، لیکن سارے آزاد اگر آپ ملا لیں، ان کی تعداد کے بعد اگر پارٹی وائز ہم دیکھتے ہیں تو سب سے بڑی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے گزشتہ روز اپنی تقریر میں مفاہمت کی بھی بات کی ہے، مذاکرات کی بھی بات کی ہے، پاکستان کے استحکام کی بھی بات کی ہے، پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی خارجہ اور داخلہ پالیسی کے حوالے سے بھی اشارے اور واضح انداز میں بات کو دنیا تک پہنچایا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، PDM جسے آپ کہتے ہیں، وہ حکومت بناتی ہے یا کوئی اور الائنس بنتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ذاتی اور شخصی مفادات کو چھوڑ کر ماضی میں کیا ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے اس کو ترک کر دیا جائے۔ ماضی بہت تلخ ہے، کسی بھی جماعت نے دوسری جماعت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہوا۔ جو بھی اقتدار میں آیا ہے اس نے اپنے اقتدار میں اپنے مخالفین کے خلاف کہیں نہ کہیں شکوہ چھوڑا ہوا ہے۔ ایک نئے میثاق کی ضرورت ہے جسے میثاق پاکستان کا نام دیا جائے۔ اس میثاق کو 25 سال کے لیے ساری جماعتیں دستخط کریں۔ اس میثاق کے اندر پاکستان کی ترقی، خوشحالی، اقتصادی، داخلی، خارجہ پالیسی، ان سب کے حوالے سے ایک واضح لائحہ عمل ہو، اور یہ طے ہو کہ حکومت کسی کی بھی ہوگی اس کو لے کے آگے بڑھا جائے گا۔ آج آپ نے دیکھا کہ آپ کے ملک میں SIFC کے نام سے ایک ادارہ بنا ہے، پوری دنیا اس کی طرف متوجہ ہے اور چاہتی ہے کہ اس کے ذریعے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے۔ میاں نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں ہمسایہ ممالک سے بھی بہتر تعلقات کی بات کی ہے۔ پاکستان نے تو ہمیشہ ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات چاہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمسائے کی طرف سے ہمارے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوئی ہے، اور ویسے بھی یہ تعلقات وایا کشمیر بحال ہو سکتے ہیں۔ کشمیر کے مسئلے کو حل کیے بغیر تعلقات کی بحالی ممکن نہیں نظر آتی ہے اور ناممکن ہو سکتی ہے۔ باقی جو باتیں ہیں وہ بالکل درست ہیں اور سب ان کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت جس بھور میں ہے، وہ معاشی ہو، وہ اقتصادی ہو، وہ معاشراتی ہو، وہ داخلی ہو، وہ خارجی ہو، اس کو کوئی ایک جماعت ختم نہیں کر سکتی۔ اس کا حل کسی ایک جماعت کے پاس نہیں ہے، سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا، حتیٰ کہ افواج پاکستان اور ہماری عدلیہ، ہمارا میڈیا، اس کو بھی بیٹھنا ہوگا۔ قوموں کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں،
لیکن جو قومیں ان میں مایوس ہو جاتی ہیں وہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں، اور جو قومیں مایوس ہونے کی بجائے ایک نئے عزم ولولے کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں وہ کامیاب ہو جاتی ہیں۔ آج اپنے سیاسی، ذاتی تعصبات اور مفادات کو ایک طرف رکھنے کا دن ہے۔ اگلے 3 سے 4 روز میں نئے وزیر اعظم آ جائیں گے، نئی کابینہ آ جائے گی۔ سب کو اس بات پہ فوکس کرنا ہے کہ پاکستان جہاں معاشی اور اقتصادی طور پر یکجہتی چاہتا ہے، وہاں پاکستان کی جو معاشرتی اقدار ہیں اس کے لیے بھی بہت جدوجہد کی ضرورت ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کو جس انداز سے گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بے دریغ سوشل میڈیا کا استعمال، جس میں صرف ایک شعبہ فیک نیوز کا ہے، بے بنیاد پراپیگنڈے کا ہے۔ ہمارا دشمن اسرائیل میں بیٹھ کے، ہمارا دشمن ہندوستان میں بیٹھ کے ہمارے ملک کے اندر اپنی شرارتیں کرتا رہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس ملک کی ترقی اور استحکام نہ ہو۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا دشمن چاہتا ہے یہاں مختلف تعصبات پھیلے، یہاں شیعہ سنی مسئلہ بنے، یہاں دیوبندی بریلوی مسئلہ بنے، یہاں اہل حدیث سنی مسئلہ بنے، یہاں پنجابی پختون مسئلہ بنے، سندھی مہاجر مسئلہ بنے۔ ہمیں اپنے دشمن کو ناکام کرنا ہے۔ تمام جماعتیں اس وقت موجود ہیں پارلیمان کے لیے، ان کو سیٹیں ملی ہیں، کسی کو زیادہ ہیں کسی کو کم ہیں۔ میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس بھی جماعت کو حکومت ملے یا اتحاد کو، وہ اپوزیشن کی طرف ہاتھ تعاون کا بڑھائے، سیاسی بنیادوں پر، اپنے پرانی رنجشوں پر کسی کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ یہ میری گزارشات ہیں۔ ناظرین، یہ جو انتخابی مرحلہ تھا یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے پاکستان میں دہشت گردی کے کئی واقعات ہو چکے تھے، حتیٰ کہ الیکشن والے دن اور الیکشن سے ایک دن پہلے بھی ہمارے دشمنوں نے ہم پر وار کیا، لیکن الحمدللہ اس میں وہ ناکام ہوئے۔ ہماری فوج نے، سلامتی کے اداروں نے، پولیس نے بھرپور انداز میں اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیا، جس پر انہیں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ پولنگ کے دوران اس کو کسی قسم کا کوئی دباؤ آیا ہو، کسی نے اسے ڈرایا ہو، کسی نے اس کو دھمکایا ہو۔ یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ پولنگ کا عمل بڑا بہترین ہوا، اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہوئی، کسی نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا، کسی نے کوئی ڈبہ نہیں چھینا، کسی نے کوئی، لیکن ایک دو جگہ میں نہیں کہتا واقعات ہوئے ہیں، لیکن میں اجتماعی بات کر رہا ہوں، اور وہ جو واقعات ہوئے وہ انفرادی ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اس سے ریاست کے کسی ادارے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پر ہمیں اپنے سلامتی کے اداروں کو بھی اور اپنی فوج کو بھی اور اپنے سپہ سالار کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی کے انتخابات ہمارے سامنے ہیں، جو کچھ ہوتا رہا ہے۔ موجودہ قیادت نے سپہ سالار قوم حافظ عاصم منیر صاحب کی سربراہی میں اور سلامتی کے اداروں کے قائدین کی محنت سے ایسی امن و امان کی صورتحال پیدا کی جس میں آسانی سے ووٹ ڈالا جا سکا۔ انتخابات کے رزلٹ لیٹ ہوئے، کیوں ہوئے، کیا سبب ہوا، وہ وزارت داخلہ بتا چکی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ 100% چیزیں درست ہوئیں، لیکن درست کرنے کی کوشش کی گئی۔ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں۔ رنجشیں ختم کریں، محبتوں کو پروان چڑھائیں۔ پاکستان کو
محبتوں کی ضرورت ہے۔ سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کہاں غلطی ہوئی ہے، اپنی غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے۔ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کی اصلاح کرتا ہے، اور ایک دوسرے کو قبول کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہمارے لیے ہمارا ملک، ہمارا دین، ہمارے سلامتی کے ادارے، اس ملک کی سلامتی سب سے اہم ہے۔ نہ ہم اپنے دین پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، نہ اپنے وطن پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، نہ اس وطن کے محافظوں پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ یا رب العالمین، اس قوم نے ایک فیصلہ کیا، غلط ہوا ٹھیک ہوا یہ آپ جانتے ہیں، لیکن یہ جو ووٹ کی قوت ہے اور جو ووٹ کی طاقت ہے، جب کروڑوں لوگوں نے اس نیت کے ساتھ یہ ووٹ ڈالا ہے کہ پاکستان میں بہتری آ جائے، تو آپ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں آتی۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، بہتری فرما دے، معاشی، اقتصادی، دیگر مصائب اور مسائل سے ہمیں نکال دے۔ ہمیں ان مبارک ایام میں جو شعبان اور رجب کے ہیں، پھر آگے رمضان آ رہا ہے، خوب اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی اور کرم کا معاملہ فرما دے، اور اپنے فلسطینی بھائیوں کو بھی اپنی دعاؤں میں نہ بھولیے گا۔ اللہ رب العزت فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی ہر سطح پر مدد فرمائے، اور ظلم و ستم کا جو بازار یہود اور نصارہ اور ہندوستان کی حکومت اور وہاں کی تنظیموں نے شروع کیا ہوا ہے، رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس کے خاتمے کے اسباب پیدا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔